ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے نامور ہیں، ان کا نام لیں ساری دنیا ان کو جانتی ہے، لیکن آسمانوں میں اس کو کسی کا پتہ ہی نہیں، کسی کو آسمانوں پہ کبھی اس کا تذکرہ ہوا ہی نہیں۔ لیکن کتنے ہی ایسے ہیں دنیا میں ان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آسمانوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ اللہ اعلان کرواتے، جبریل فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کریں، اس کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں۔ سبب یہ ہے المعیار التقوی ولیس الاقوی، معیار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑنے سے بچنا ہے۔ معیار تقوی ہے اقوی، قوت، طاقت، پیسے کی طاقت، عہدے کی طاقت، اور انسان کے پاس اس کی خاندانی طاقت، یہ معیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جن کی رہنمائی شبانہ روز محنت اور دن اور رات کی کوششوں سے ہم شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے ان بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے واقعی خاص اور اللہ کے اپنے ہیں۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں تعلیمات نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو راہ راست پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں، علم وحی کو پڑھتے، پڑھاتے، سیکھتے، سکھاتے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور ہر انسان کے خمیر میں، اس کی بناوٹ میں اللہ نے خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھی ہے۔ اسی لیے جب اللہ ابو الانسان آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہے تھے تو فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ آدم کو پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ جو انسان بننے والا ہے، یہ جو اللہ ایک نئی مخلوق کو تعمیر کرنے والے ہیں، پروڈیوس کرنے والے ہیں، یہ مخلوق ایسی ہے جس کے خمیر میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ اس میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔
تو فرشتوں نے جب شر کو دیکھا فوری طور پر اللہ سے کہا پیارے اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس حقیقت سے میں واقف ہوں تم نہیں واقف۔ فرشتوں نے مزید کہا پیارے اللہ اس مخلوق کو آپ عبادت کے لیے پیدا کر رہے ہیں، ہم ہیں نا عبادت کے لیے، صبح و شام عبادت کریں گے، ہم ہیں نا عبادت کریں گے آپ کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے انسان کو تخلیق فرما دیا۔ اسی پر بس نہیں، تخلیق فرما دیا، لیکن وہ فرشتے جو کہہ رہے تھے انسان کو پیدا نہیں کرنا، انہی سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، انہی کو کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا کہا گیا، فرشتوں نے کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ لیکن رکیے، ابلیس کو اپنے دربار سے رب نکال رہے ہیں اور ابلیس اللہ کے دربار کو خیر بات کہہ کر جا رہا ہے، لیکن اس کو تکلیف تو بہت ہے نا، انسان کی وجہ سے مجھے شیطان بنا دیا گیا اور مجھے رب کے دربار سے نکال دیا گیا، تکلیف تو ہے نا۔ اسی تکلیف میں اس نے کہا اے اللہ تو مجھے مہلت دے، مجھے موقع دے، میں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اس کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، گویا کہ ہر طرف سے اس کو گھیر کے رکھوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر وہ لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ ہوں گے، میری پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا بھی پھر اعلان سن۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میرا بھی پھر یہ اعلان ہے جو تیری پیروی کرے گا، تیرے ساتھ چلے گا، میں تجھے بھی اور ان سب کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ بات جاری ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، لیکن اس مکالمے ایک جملہ جو ابلیس نے اس وقت کہا تھا، وہی جملہ، وہی آیت آج کا ہمارا سبق ہے، جس کو آج انشاءاللہ ہم سیکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ سبق کیا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا سب کو ورگلاؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ کچھ بندے جو واقعی تیرے ہیں، مگر تیرے وہ کچھ خاص جنہوں نے واقعی یہ سمجھ لیا کہ واقعی ہمارا رب ہمارا ہے، شیاطین کے ہتھ کنڈوں کو سمجھ کر وہ اللہ کے طرف چلے جائیں گے اور وہ مخلص ہوں گے، اللہ کے ساتھ خالص ہو جائیں گے، وہی بچ سکیں گے۔ عزیزان گرامی، دشمن کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ میرے وار سے کوئی بچ نہ سکے، میرا وار خالی نہ جائے، لیکن شیطان خود کہہ رہا ہے میرے وار سے جو بچنے والے لوگ ہیں وہ ایک ہی قسم کے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی جو مخلص ہوں گے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے ہوں گے، وہ بچ جائیں گے۔ مخلص ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اخلاص کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کو سمجھ نہ ہو تو قرآن مجید کی آیت 14ویں پارے کی، اس کو سمجھ لیجئے،
انشاءاللہ اخلاص خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بین فقث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے جس کا نام ہم اپنی زبان میں اس کو گائے بھی کہتے ہیں، اس کو بھینس بھی بولتے ہیں، دودھ دینے والے وہ جانور جن کا دودھ ہم لیتے ہیں۔ رب فرماتے ایک آنت وہ گوبر کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک آنت وہ بلڈ کی ہے، خون کی ہے، اور اس کے بالکل درمیان میں ایک آنت اللہ نے جاری فرمائی ہے جس میں خالص دودھ ہے۔ ان تینوں آنتوں کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھیے گا، انسانی زندگی میں شیاطین اپنے ہتھ کنڈوں کے ساتھ پوری طرح موجود ہیں، گوبر کی آنت کی طرح ہمیں گندا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نظریات کو، ہماری عبادات کو، تعلق باللہ کو وہ اپنی ان گوبر کی گندگی کے ساتھ ہمارے رب سے منہ ہمارا موڑ کر اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف بلڈ اور خون کے ذریعے ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ان دونوں چیزوں سے بچ کر من بین فرث ودم، ادھر ایک طرف ان کے سامنے آنت وہ بلڈ کی ہے، خون کی ہے، دوسری طرف گوبر کی ہے، وہ دونوں کو چھوڑ کر جس رستے کا انتخاب کرتے ہیں وہ خالص دودھ کی آنت ہے، وہ اسی طرح خالص ہو کر چلتے ہیں اپنے رب کے ساتھ جس طرح اللہ انسانوں کے لیے دودھ کی ایک خالص آنت دے کر مسلمانوں کو، انسانوں کو خالص دودھ پلا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی چیز کا نام اخلاص ہے، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں۔ حالانکہ ارد گرد بالکل قریب قریب ملاوٹ سے بری ہوئی چیزیں، گندگی ہے، ہمارے ارد گرد بھی ہمیشہ گندگی ہے، لیکن اس گندگی کے درمیان سے ایک بہتی ہوئی آنت، وہ دودھ کی، خالص دودھ کی، اس خالص دودھ کی آنت کو لے کر مسلمان اپنی زندگی کی اصلاح کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی اخلاص ہے جس کو انسان اختیار کر کے اپنے اللہ کے سامنے مخلص بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں خالص دودھ کی طرح مخلص ہو جانا، یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ کل قیامت کا دن ہے، کل قیامت کا دن ہے، شیطان پوری زندگی ہمیں ورغلا کر اللہ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، اور وہ پیش ہو کر اس بات کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اب فیصلے ہو چکے ہیں، جن لوگوں کو میں نے ورغلانا تھا ورغلا چکا ہوں، اور ان لوگوں کو اپنی طرف میں نے کرنا تھا میں کر چکا ہوں، اب کرنے کا کام بس یہی ہے کہ ہر چیز سے بالکل سائڈ پہ ہٹو اور کوئی میرا کیا قصور ہے اس میں۔ رب تعالیٰ نے اس سارے منظرنامے کو قرآن مجید میں پیش کیا۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم۔ اللہ کے دربار میں انسان بھی شیطان بھی دونوں ہی حاضر ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے انسانوں کو مخاطب کر کے؟ کہتا ہے میں نے تمہیں کبھی بازو پکڑا آپ کا؟ کبھی تمہیں تمہارے سامنے آ کر کہا کہ نہیں یہ کام نہ کرو یہ کرو؟ تمہیں تھوڑا سا بس اتنا ہی کہا تھا یہ دیکھو کتنا مزہ آئے گا گناہ کرنے میں، اخلاص کو چھوڑنے میں، رب سے تعلق داری کو چھوڑنے میں کتنا مزہ آئے گا، آؤ تو صحیح۔ آپ نے میری بات فوری مان لی، اب اللہ کی طرف سے فیصلے ہو چکے ہیں، مجھے ملامت نہ کرنا،
مجھے نہ کہنا کہ شیطان نے یہ کروایا، شیطان نے یہ کر دیا، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو کوسو بیٹھ کر کہ ہاں اگر یہ کام کیا تو ہم نے خود کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مسلمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ کر اس خالص دودھ کی طرح اپنے آپ کو خالص کرنا ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، جن کے بارے میں بالکل طے شدہ ہے کہ ہاں واقعی یہ لوگ ہیں جو شیاطین سے بچ سکتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، تو پھر ان لوگوں کی سب سے پہلی صفت وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور اس صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کی وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلی صفت ان لوگوں کی جو الا عبادک منہم المخلصین میں شامل ہیں، جن کے بارے میں شیاطین اور شیطان ابلیس خود کہتا ہے یہ شخص وہ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جن پر میرا وار نہیں چل سکتا۔ ان کی صفات میں پہلی صفت وہ یہ ہے کہ وہ لوگ تنہائی کے شوقین ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ تنہائی کے کاموں کے شوقین ہوا کرتے ہیں، وہ ایسے کام کیا کرتے ہیں جس میں ان کے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا فرد نہیں ہوا کرتا۔ وہ اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے جب پیش کر رہے ہوتے ہیں تو انتہائی رازداری سے کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے اور میرے درمیان ایک راز ہے، یہ کل قیامت کے دن اس راز کو میں تجھ سے لوں گا۔ جیسے شاعر نے کہا تھا هل لك سر عند الله، هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله۔ شاعر کہتا ہے کہ اے انسان، تیرے اور رب کے درمیان ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ راز ہونے چاہیے۔ یہ بالکل ویسے ہی راز ہونے چاہیے جیسے انسان اپنی اکیلے کی زندگی میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر رب سے کہتا ہے پیارے اللہ وہ فلاں موقع پہ میں نے ایک اچھا کام کیا تھا، میں نے نیکی کی تھی، مالک و خالق یہ صرف میں اور آپ، اس کے درمیان کوئی تیسرا فریق، تیسرا فرد نہیں جانتا، میرے اللہ اس کو صرف آپ جانتے ہیں، مالک ملک یہ آپ اور میرے درمیان راز ہے۔ انسانی زندگی میں ایسے اعمال ضرور بھی ضرور ہونے چاہیے جو اللہ کے درمیان راز ہوں۔ اور ساتھ ہی شاعر نے کہا هل لك صدقات تخفى، کچھ ایسی نیکیاں انسان کی زندگی میں آنی چاہیے جو انسان کے رب کے درمیان ایسا راز ہو کہ ہر شخص سے مخفی ہو، کسی کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ تو عزیزان گرامی، پہلی بات ایک مسلمان کے لیے کہ وہ مسلمان اپنے اللہ کے درمیان رازداری رکھتا ہے، اپنے کاموں کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھلے سے لوگ دیکھ رہے ہوں نہ دیکھ رہے ہوں، اس کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے رازوں کو رکھ دیتا ہے۔ دوسری صفت ایک مسلمان کے لیے کہ وہ الا عبادک منہم المخلصین میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو عزیزان گرامی وہ خود احتسابی کے عمل کو جاری کر دیتا ہے۔ خود احتسابی کا عمل کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں کیا کہے گا، فلاں شخص وہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے، اب ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو سروائیو کیسے کر سکیں گے، ہم اب فلاں شخص کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو کیسے چلا سکیں گے، تب انسان اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب مقصود میرے رب کی ذات ہو، یہ جو باتیں ابھی ہم نے کی ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کے لیے انسان اپنے آپ کو درست کرتا ہے، یہ چیزیں بھی مذموم نہیں ہیں، یہ چیزیں بھی قابل عمل ہیں۔ اللہ نے انسانوں کا بھی ایک درجہ تک حیا رکھا ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی بنیاد یہ ہونی چاہیے ان احسنتم احسنتم لانفسکم
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے کوئی بھی نیک کام کیا، اچھا کام کیا اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کی، صحیح راستے پہ اپنے آپ کو لے کے آئے، تو سمجھ لیجئے اس کا فائدہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ہے تو وہ آپ ہیں۔ یقین کیجئے اچھائی سب سے زیادہ اگر انسان کو فائدہ دیتی ہے تو خود اس شخص کو دیتی ہے، بھلے سے ظاہری طور پر اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ ایک واقعہ جو بر صغیر پاک و ہند جب اکٹھے تھے، ایک شخص کے ساتھ پیش آیا، ایک کتاب میں اس کو درج کیا گیا۔ وہ ایک سیل مین جو اپنی روزانہ کی بنیاد پر اپنے معاملات کو چلاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پڑھ لکھ کر اس کو اللہ نے ترقی دی اور میڈیکل ریپ بنا، میڈیسن کو مختلف جگہوں پر وہ سیمپل دیتا اور اس کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق چلتا۔ ایک کمپنی نے اس کو جوائن کیا، کہا ہماری کمپنی میں آئے، لیکن ساتھ ہی کہا جتنی سیلری آپ پہلے دے رہے تھے اس سے ڈبل لوں گا، دوسری بات یہ ہے کہ جو سفری سہولیات پہلے سے موجود تھی میں اس سے ڈبل لوں گا۔ پہلا وہ بندہ جو آپ کے پاس تھا وہ ریل کا ٹکٹ لیتا تھا، میں جہاز کا ٹکٹ لوں گا۔ کمپنی والوں نے کہا آپ کوئی الگ سے مخلوق ہیں، یہ جو چلتا ہے وہی ہم چلائیں گے۔ اس نے کہا بات یہ ہے میں آپ کو فائدہ بھی ڈبل دوں گا۔ خیر وہ کمپنی اس نے جوائن کی اور اپنی جاب کو شروع کر دیا۔ اب ایک جگہ پر اس نے سیمپل لے کر جانے تھے، اس جگہ پر اس علاقے میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو کسی مرد ایجنٹ سے ملتی نہیں تھی، مرد میڈیکل ریپ سے نہیں ملتی تھی۔ اگر کوئی میڈیکل ریپ اس سے آرڈر لے لے تو سمجھ لیجئے کمپنی کو 4 چاند لگ گئے۔ اس میڈیکل ریپ اس بندے نے کہا کہ میں اس عورت سے آرڈر لوں گا۔ کمپنی نے کہا یہ فضول باتیں کر رہا ہے، اس سے کیا ہونا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ جہاز کے سفر میں تھا، اس کے ساتھ ایک خاتون ہیں جو انتہائی بوڑھی بھی ہیں اور اس کی طبیعت ایسی ہے جو سفر کی جو صورتحال ہے، کیب وغیرہ اور دیگر صورتحال وہ اس کو پیش آ رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ہم بس میں بھی سفر کریں تو ساری بس والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان اس بوڑھی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہے لیکن اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اور اس کی ساری دیکھ بھال کرتے ہوئے اس کے سفر کو مکمل کرتا ہے، اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ جب گھر پہنچتی ہے وہ خاتون وہ سارا ماجرا اپنے اہل خانہ سے بتاتی ہے۔ وہ شخص جس ہوٹل میں رات گزارتا ہے اس کو شام کو کال آتی ہے اور کہتی اس کو کال آئی کہ آپ شام ہمارے گھر تشریف لائیں، آپ نے ہماری والدہ کی جو خدمت کی ہے ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص اس کو لوکیشن بھیجی گئی، ایڈریس دیا گیا، وہ چلا گیا وہاں پر۔ جب وہاں پہنچا تو حال احوال ہوئے، کھانا شانا کھایا، تعارف ہوا، تو یہ وہ اسی لیڈی ڈاکٹر کا گھر تھا جس لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں کہا جا رہا تھا اس سے کوئی آرڈر نہیں لے سکتا، یہ کسی مرد ایجنٹ سے مل نہیں سکتی۔ اور آج وہ شخص ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کرنے کے بعد صرف اپنے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ دے رہا تھا، دیکھنے میں وہ اس خاتون کا فائدہ کر رہا تھا، اس خاتون کی خدمت کر رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو فائدہ یہ دیا کہ آج وہ لیڈی ڈاکٹر کی وہ والدہ تھی جس کی وہ خدمت کر رہا تھا، وہ لیڈی ڈاکٹر اس کو اچھا خاصا آرڈر لکھواتی ہے اور وہ کمپنی کو شام کو ہی بتاتا ہے، اور سب کے سب اس کی اس نیکی پر اس کو داد دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کریں گے سب سے زیادہ اگر فائدہ کسی کو ہے وہ اپنے آپ کو ہے، لیکن وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائی کریں گے
تو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہے وہ بھی تو ہمیں اپنے آپ کو ملنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، ایک مسلمان جب یہ سمجھتا ہے کہ اس کو الا عبادک منہم المخلصین میں شامل ہونا ہے، تو پھر اس کو اچھے کام اس لیے کرنے ہیں کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ لوگوں کے ساتھ حیا کا تعلق باقی رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کا تعلق ہے اس کو بقا ملنی چاہیے، لیکن بنیاد یہ ہو کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق داری کو قائم کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تیسری صفت ان لوگوں کی جو الا عبادک منہم المخلصین میں شامل ہیں، جو اللہ کے واقعی مخلص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ابتغاء لوجہ اللہ، ہر وقت اس کوشش میں ہیں کہ ہمیں اللہ کی چاہت مل جائے۔ اللہ راضی کس بات سے ہے، اللہ کی خوشنودی کس بات میں ملتی ہے، اور وہ ہمیشہ اسی سلسلے میں محنت کرتے رہتے ہیں، اور اس محنت میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ سنن نبی داؤد کی اور سنن نسائی کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابی ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، ایک شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئی کام کرتا ہوں نا تو اس میں اللہ کی رضا ہی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی رضا کو ہی چاہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میرا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ وہ فلاں جو شخص ہے نا وہ بھی خوش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء، اس کا جواب کیا دیا؟ لا شیء، ایسا عمل جس کے اخلاص میں کوئی دوسرا ذرا برابر بھی شریک ہو گیا، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عمل بالکل ویسے ہی ہے جیسے غیر اللہ کے لیے کر دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں اگر دیکھا جائے تو اگر عمل صرف اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن دوسرے کو ذرا برابر صرف شریک کیا گیا ہے تو حالت کیا ہے؟ لا شیء۔ رسول اللہ فرماتے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر عمل کیا ہی اس لیے جائے کہ فلاں خوش ہو، فلاں دیکھے، فلاں کے لیے، تو اس عمل کی کیا حیثیت رہے گی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ چوتھی صفت ایک مسلمان کے لیے جو الا عبادک منہم المخلصین میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ اس کی نیت یہ ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی ہستی سے اٹھا کر، اپنی ذات سے اٹھا کر اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اور وہ اس بات کو بالکل سرنڈر کر دیتا ہے کہ مالک میں خود چاہوں کوئی اچھا عمل کر لوں نہیں ہو سکتا، میں خود چاہوں برائی سے بچ جاؤں میرے مالک میں نہیں کر سکتا، اس لیے میرے اللہ میں اپنے آپ کو اپنی ہستی سے اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرے اللہ تو خود ہی حفاظت فرمانا۔ تو عزیزان گرامی، یہی بات اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھتے ہیں، غالباً صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا، الا ادلکم من کنز من کنوز الجنہ، میرے پیارے صحابہ کرام مجھے بتائیے تو جنت کے خزانوں میں کوئی خزانہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ضرور بتائیے، ضرور بھی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی کو سمجھیے، اس کے معنی کو سمجھیے، مفہوم کو سمجھیے، اس کا ورد زبان پر جاری کر دیجئے۔ اس کا معنی ہی یہ ہے، میرے اللہ از خود برائی سے میں نہیں بچ سکتا، میرے اللہ از خود اچھا کام نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ورگلانے والا شیطان ہے، اس کو تو نے قوت دی ہے، اور میں انسان ہوں، اور انسان کی کیفیت کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو انتہائی کمزور ہے، میرے اللہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ میں اپنے آپ کو اپنی ہستی سے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے اب میرا مقابلہ شیطان سے میں نہیں کر سکتا، اب شیطان کا مقابلہ رحمان سے ہوا، اور رحمان سے مقابلہ کون کرے؟
اس لیے میرے اللہ مجھے اپنے رحمت سے بچائیے گا۔ عزیزان گرامی، مخلص بندوں میں شامل ہونے کے لیے یہ طریقہ انتہائی کارآمد۔ خود کوشش کریں گے تو مشکل ہے، اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے، اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیجئے اور کہہ دیجئے مالک تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اگر ایک مسلمان اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ وہ الا عبادک منہم المخلصین لوگوں میں شامل ہو جائے، تو پھر وہ اس احساس سے جیتا ہے، وہ اس احساس سے جیتا ہے کہ میرا اللہ میرے دل کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ وہ ذات ہے جس کو تمہارے کپڑوں سے، تمہارے معاملات سے، تمہارے مال سے، تمہاری صورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر رب کو چاہیے وہ تمہارا دل ہے اور تمہارے اعمال ہیں۔ اس لیے صورتیں دی کس نے ہیں؟ یہ چہرے، یہ جسم جو دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اب اللہ اس کو کیوں دیکھیں گے؟ یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ لیکن انسان کا دل، اللہ نے انسان کو اس پر کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے۔ وہ انسان اپنے دل کو بدل سکتا ہے، اپنے اعمال کو درست کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے اعمال کو درست کرے، اپنے دل کو درست کرے، کیونکہ اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہم لوگ ظاہر چیزوں کو پوجتے ہیں، سچی بات ہے۔ جو ظاہری چیزیں نظر آنے والی ان کو پوجتے ہیں، اس پر اپنی ساری انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں۔ ظاہری شکل جو لوگوں نے دیکھنی ہے اس پر ساری محنتیں صرف کرتے ہیں۔ وہ دل جو صرف میرے اللہ نے دیکھنا ہے، اللہ نے دل دیکھنا ہے۔ جب ہم کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر لوگوں کی نظروں کے محور ہوں گے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہاں سب سے ملنا ہے، بندے کی شکل وجاہت اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کے بندو، یہ دل جو میرے اللہ نے دیکھنا ہے، اور صرف اللہ نہیں دیکھنا اور کسی نے نہیں دیکھنا، اس کی درستی کیسے کریں گے؟ اور ہماری حالت یہ ہے جو سب دیکھتے ہیں اس کو ہم سنوارتے ہیں، جو اللہ دیکھتا ہے اس کی کبھی فکر ہی نہیں۔ اس لیے اگر اخلاص چاہیے، اخلاص والے بندوں کی کیفیات اور صفات چاہیے، تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو دلوں کی درستی کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ایک مسلمان جب یہ سمجھتا ہے کہ وہ صفات مخلصین کی اختیار کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ مخلصین میں شامل ہو رہا ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس کو کچھ علامات دکھنی چاہیے جو اس کے آپ میں شامل ہوں، اس کے اپنے آپ سے ان علامات کا ظہور ہو، وہ علامات اس کو نظر آنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی علامت وہ یہ ہے کہ انسان جب عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ نیت کبھی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہ لوگوں کی تعریفات سے مبرہ ہوتا ہے، لوگوں کی تعریفات اور ان کی مدح اس کا مقصود نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے ان لوگوں کی علامت بتائی ہے سورۃ الدہر میں۔ اللہ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اللہ کے وہ بندے جن میں یہ صفت، یہ علامت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپا دیتے ہیں، اپنی انرجی کو لگا دیتے ہیں، لیکن کیا ہے لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وہ کبھی کسی سے شکریہ کی امید نہیں رکھتے، وہ کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ ملے گا، اس کے لیے ہمارا شکریہ ادا کیا جائے گا، اس کے لیے ہمیں پروٹوکول دیا جائے گا، ویسا سوچتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصود کیا ہے؟
انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کر گزرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ایک انسان کسی کے لیے کوئی کام کر بھی رہا ہے تو کون ہے وہ؟ کوئی بڑا آدمی ہوگا، اس علاقے کا کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا، لیکن ہے تو مخلوق ہی ہے نا، ہے تو اللہ کا بندہ ہی ہے نا، وہ خالق سے بڑھ تو نہیں گیا نا۔ جب انسان اپنے خالق کو مطمع نظر بنا لیتا ہے، اللہ مخلوق کو خود بخود مسخر کرتے ہیں، مخلوق کی محبت خود بخود ڈالتے ہیں، یہ تب ہوگا جب انسان اپنا مطمع نظر اللہ کی ذات کو بنا لیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ نے اس کو کہا ہے کہ وہ شکریہ کے نہ سوچے، لیکن جس سے نیکی کی جا رہی ہے، جس کو کوئی خوبی اچھی لگتی ہے، اس کو نہیں کہا کہ تم تعریف نہ کرو۔ اس لیے جس کی نیکی کو دیکھیں، اس کا اچھا رویہ دیکھیں، اس کا اچھا سلوک دیکھیں، اس میں اچھائی دیکھیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی تعریف کریں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کا شکریہ ادا کریں، ان کی تعریف کریں، لیکن جو نیکی کا کام کر رہا ہے، ہماری بات، ہمارا محور یہ ہے، ہمارا مطمع نظر یہ، ہماری بات یہ ہے، ہمارا سبق یہ ہے، اس کو نہیں سوچنا چاہیے، اس کو یہ چیز لے کر اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ میں کام کروں گا، اچھا میری تعریف ہوگی، لیکن جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو تعریف بحال کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح دوسری صفت ان لوگوں کی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یحب، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جملہ کتنا سادہ سا، آسان سا، اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ ہم مخلوق ہونے کے ناطے کہیں ہم اللہ سے محبت کرتے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم کہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ہم غلام، وہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے اللہ کہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، کمال یہ ہے اللہ کہے اے میرے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت شروع کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں 3 لوگوں کا ذکر فرمایا اور کہا یہ وہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کر رہے ہیں۔ ان اللہ یحب، اللہ محبت کرتے ہیں۔ التقی، التقی جو متقی ہے، متقی کا معنی ہم نے سنا ہے پرہیزگار، ڈرنے والا۔ کس چیز سے ڈرنے والا؟ برائی کے کرنے سے ڈرنے والا، کہ کہیں اس سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اچھائیوں اور برائیوں، اچھائیوں اور نیکیوں کو چھوڑنے سے ڈرنے والا، کہیں مجھ سے کوئی نیکی چھوٹ نہ جائے۔ ہمیشہ ڈرتا ہے وہ شخص جو اتقی ہے، کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی ہر ایک بھی مانتا ہے، وہ تقی ہے، وہ متقی ہے، تو ایسا شخص اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات الغنی، جو غنی ہے، جس کو اللہ نے دل کا غنا دیا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کو ہم اپنے مضمون کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں الخفیش، بالکل خاموش، دنیا اس کو نہیں جانتی اور لوگ اس کو نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء وکم من معروف فی الارض مجہول فی السماء وکم من مجہول فی الارض معروف فی السماء المعیار التقوی ولیس الاقوی۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے نامور ہیں، ان کا نام لیں ساری دنیا ان کو جانتی ہے، لیکن آسمانوں میں اس کو کسی کا پتہ ہی نہیں، کسی کو آسمانوں پہ کبھی اس کا تذکرہ ہوا ہی نہیں۔ لیکن کتنے ہی ایسے ہیں دنیا میں ان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آسمانوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ اللہ اعلان کرواتے، جبریل فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔
جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کریں، اس کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں۔ سبب یہ ہے المعیار التقوی ولیس الاقوی، معیار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑنے سے بچنا ہے۔ معیار تقوی ہے اقوی، قوت، طاقت، پیسے کی طاقت، عہدے کی طاقت، اور انسان کے پاس اس کی خاندانی طاقت، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار تقوی ہے، للہیت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ الا عبادک منہم المخلصین میں شامل ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ شخص کیا ہے، اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے آئے کہ وہ متقی بھی ہے، غنی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خفی بھی ہے، پوشیدہ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ عزیزان گرامی، جب ایک مسلمان مخلصین کی صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اور علامات بھی اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ اس کو فائدوں سے خالی کبھی نہیں رکھتے۔ تو مخلصین کی فائدے کیا ہیں وہ سنیے گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ برائی سے بچ جاتا ہے۔ جب اخلاص ہو، للہیت ہو، تو اخلاص کے ساتھ انسان برائی سے بچ جاتا ہے۔ آئیے آپ کو مصر کے شاہی محل کے ایک کمرے کا منظرنامہ قرآن کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر اس کی بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف کی مالکن ہے، اس کے سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ یوسف علیہ السلام اس کے علاوہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے دنیا میں۔ جو وہ کہے کہہ سکتی ہے، جو وہ کروائے وہ کروا سکتی ہے۔ دنیا میں ان سے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نہ ماں باپ کا ڈر، نہ استاد کا، نہ معاشرے کا، کسی چیز کا کوئی خوف ظاہراً نہیں تھا۔ خوف تھا تو کس کا تھا؟ اللہ کا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ صورتحال تھی تو اللہ نے رزلٹ کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی اسباب تھے برائی کرنے کے سب موجود تھے، لیکن ہم نے بچایا یوسف کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مخلص بندوں میں تھا، الا عبادک منہم المخلصین میں تھا، ہم نے اس کو بچا لیا۔ تو عزیزان گرامی، پہلا فائدہ، اللہ انسان کو برائی سے بچا لیتے ہیں اور شیاطین سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، ابھی ہم نے شروع میں کہا کہ انسان جب اس کا آغاز ہوا تو شیاطین نے، ابلیس نے کیا کہا تھا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کے پیچھے پڑا رہوں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، مخلص بنتے ہیں جو میرے ہاتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ شیاطین سے بچے، پھر اللہ کی ذات کو مطلوب سمجھ لے، انشاءاللہ شیاطین سے بچے گا۔ عزیزان گرامی، تیسرا فائدہ ایک مسلمان کے لیے کہ وہ جب اخلاص اختیار کرتا ہے، مخلص بندوں میں شامل ہوتا ہے، تو اللہ اس کو یہ فائدہ دیتے ہیں کہ اس کے اعمال میں عدم کو وجود بخش دیتے ہیں، عدم کو وجود بخش دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جانتے ہیں، ابھی کچھ وقت کے بعد
مہینے بھر کے بعد انشاءاللہ سنت ابراہیمی کو زندہ کریں گے، قربانیوں کو ذبح کر کے۔ ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بالکل تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اور کہہ رہا ہے پیارے ابا جی آپ اللہ کا حکم ہے کر گزریے، کیونکہ راضی ہم نے رب کو کرنا ہے، دنیا والوں کو نہیں کرنا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ قربانی پھر ہوئی تھی اسماعیل کی؟ ہوئی قربانی نہیں ہوئی، لیکن رب فرماتے ہیں پیارے ابراہیم ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ کام کیا نہیں، اللہ نے پھر بھی قبول کر لیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ اخلاص کی برکت ہے۔ اخلاص کے ساتھ جب کسی کام کا ارادہ کر لیا جائے، وہ کام کسی وجہ سے نہ بھی ہو، اللہ اس کو نہ کرنے کے باوجود بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اخلاص نہ ہو، کیا کرایا کام سارے کا سارا، انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اس کے پہاڑوں کے پہاڑ بڑے بڑے ہیں، لیکن اللہ ہباء منصورا اس کو روئی کی طرح اڑا دیں گے۔ کیوں؟ اس کے پاس اخلاص نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق کا آخری پورشن وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اخلاص اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے معاون چیزیں کس چیزوں کو اختیار کرے کہ وہ اخلاص اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سوچ لے، سمجھ لے ہمیش کے لیے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا احساس یہ ہے کہ اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اب یہ نیکی کی توفیق مل چکی ہے تو پھر انسان اس نیکی کو ضائع کر دے؟ نیکی کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آسان نہیں ہے، لیکن کیا ہے، نیکی کی توفیق مل جانے کے بعد نیکی کر لی ہے اور اس کو ضائع کر دیا جائے، اس سے بڑی نادانی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچئے کہ ہم اپنے نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور آخری بات یہ ہے، اگر اخلاص اختیار نہ کیا گیا تو کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ اخلاص کو اختیار نہ کرنا یہ ریاکاری کہلاتا ہے، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ شرک اکبر میں انسان اپنے سر کو در بدر کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، در بدر کے لیے انسان اس کو ذلیل کرتا ہے، اور شرک اصغر کے لیے انسان اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو در بدر کے لیے ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی نیکی کا کام اس کے لیے کیا، کبھی اس کے لیے کیا، کبھی فلاں کے لیے کیا، کبھی فلاں کے لیے کیا۔ اگر انسان اللہ کے لیے کرے، کسی اور کے لیے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عزیزان گرامی، وہ مشہور روایت جو ہم سب نے سن رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص جو مدینہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، تو پوچھا یہ کون ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا یہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ جو لوگوں کو درس حدیث دے رہے ہیں۔ وہ شخص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا، اور اس نے کہا پیارے ابو ہریرہ مجھے وہ روایت سنائیے جس کو عقلتہ وعلمتہ، جس کو آپ نے بالکل سمجھا بھی ہو، جانا بھی ہو، اور اس پہ عمل بھی کیا ہو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آپ کو وہ روایت سناؤں گا جس کو میں نے سمجھا بھی ہے، جانا بھی ہے، عمل بھی کیا ہے، اور میں نے یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا بھی ہے۔ یہ بات کہی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غشی کا دورہ پڑا، بے ہوش ہو گئے۔ ان کو ہلایا گیا، اٹھایا گیا۔ جب دوبارہ پھر ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسی روایت سناؤں گا جس کو میں نے خود رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو سمجھا بھی ہے، جانا بھی ہے۔ پھر غشی کا دورہ پڑا، پھر گرے، تیسری مرتبہ پھر ان کو بٹھایا گیا، افاقہ ہوا۔ انہوں نے وہ 3 افراد جن سے اللہ جہنم کی آگ کو، اس جہنم کے ایندھن کو بڑھائیں گے، وہ شخص جو قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، وہ شخص جو شہید ہے، وہ شخص جو غنی ہے، یہ تینوں عمل ہی ایسے ہیں جو اعمال کی معراج ہے۔
اس سے بڑے عمل اب کیا ہے کہ انسان اپنی جان ہی پیش کر دے. لیکن قیامت کے دن یہی لوگ جب اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ کہیں گے تم نے دنیا کے لیے کیا تھا، جاؤ اب تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. جہنم کی آگ کو انہی سے تیز کیا جائے گا. جب یہ لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں تو ہمارے جیسے طالب علم اور عام مسلمان ان کا کیا بنے گا؟ عزیزان گرامی، ان ساری باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. خلاصہ کلام کے طور پر ہمارا جو مضمون رہا وہ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ شیطان کو جب اللہ کے دربار سے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا مگر اخلاص والے بندوں کو کچھ نہیں کہہ سکوں گا. تمہارا سب سے پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ اخلاص کیا ہے اور اخلاص اختیار کرنے والوں کی صفات کیا ہیں. صفات میں پہلی صفت وہ نیکی کے کاموں کے شوقین ہوتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے وہ خود احتسابی کے عمل کو کرتے ہیں. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے کام کو کرتے ہیں. چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے اٹھا کر، اپنی ذات سے اٹھا کر رب کے دربار میں رکھ دیتے ہیں. پانچویں صفت ان کی یہ ہے کہ ہمیشہ وہ دل کو دیکھتے ہیں، ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے. اور اسی طرح جب انسان ان صفات کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں اخلاص والے بندوں کی علامات کا ظہور ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان کرتا ہے کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا. اور دوسری صفت یہ ہے کہ انسان عمل کرنے کے بعد ڈر رہا ہوتا ہے کہیں اللہ اس عمل کو دھتکار ہی نہ دیں. اور تیسری صفت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وہ عمل کرتا ہے تو اس کو پوشیدگی کے ساتھ کرتا ہے. اگر ہم اخلاص والے بندے بن جاتے ہیں تو اس میں فائدے کیا ملیں گے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان گناہوں سے بچنے کے اللہ اس کو توفیق دے دیتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے شیاطین سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتے ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن سخت گرمی میں عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان وہ عمل اخلاص کی بنا پر شروع کرے، وہ نہ بھی کر سکے اللہ اس کو پھر بھی اس کا ثواب دے دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہماری سیکنڈ لاسٹ جو بات وہ یہ ہے، اگر ہم اخلاص کو اختیار کرنا چاہیں تو کیا کریں کہ اخلاص ہم میں آ سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے ہم اپنے قول اور فعل میں یہ بات ذہن نشین کر لیں اللہ دیکھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے اللہ نے توفیق دے دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مند ہو، نہ کہ اپنے اخلاص کو ختم کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیں. آخری بات یہ ہے کہ انسان اگر اخلاص اختیار نہیں کرتا تو یاد رکھیے شرک اکبر کی طرح انسان جہاں اپنی جبین کو، اپنے سر کو کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ جھکاتا ہے، اور اسی طرح جب انسان شرک اصغر کا شکار ہوتا ہے، اخلاص کو چھوڑتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو در بدر کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جس سے انسان جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں وہ تمام تر معاون چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے ہم مخلص بندے بن سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.